السلام علیکم جی۔ جب مولانا فضل الرحمان نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بڈھے بڈھے جرنیل جو ہیں جو ساری عمر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ ہمیں بتانے آ جاتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے یہ فوائد ہیں، یہ مفادات ہیں، تو اس وقت سب کی جو نظریں ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی طرف گئی تھیں۔ امجد شعیب صاحب کو اس وقت ہیضہ ہوا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اور کروانے کا، اور اس لیے وہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ تقاریر ویلاگ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ یہ ونس اپون ٹائم کی بات ہے، اس وقت تک پی ڈی ایم کی جو ہے موجودہ جو محبتوں کی پنگیں ہیں وہ جھولنا شروع نہیں ہوئی تھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو ان کی اب جھولنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس وقت جو تھے یہ جرنیل صاحب، پھر وہ جو ایک بریگیڈیئر کی بیوی اور ایک میجر کی جو والدہ ہیں وہ ایم این اے ہیں، وہ حدید سم تھنگ پی ٹی آئی کی، ان کے اوپر بھی نازل ہوا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو حکم ہے وہ تو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل سے اسرائیل نکال کے تو وہ سارا کچھ جو تھا وہ اپنی جہالت کا جو تھا کوہ ہمالیہ وہ نکال کے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر ڈال دیا۔ عالیہ حدید میرا خیال اس طرح کا نام ہے ان کا، تو وہ خاتون جو ہیں پھر انہوں نے بھی بعد میں اپنا بیان واپس لے لیا نا۔ تو یہ کچھ لوگوں کو نا کچھ دنوں کے اندر یہ جو ہے، خاص طور پہ جب پی ٹی آئی کو اقتدار دلوایا گیا تھا تو اس وقت عسکری اور سول دونوں ذرائع کے اوپر ہیں، عسکری اور عام شہری دونوں ذرائع کے اوپر جو ہیضہ ہوا تھا وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تھا۔ اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویلاگ کر مارا اور انہوں نے بتایا کہ افواہیں ہیں، اور افواہیں یہ ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب جیسے ہی قطر میں لینڈ کیے وہاں پہ ایک اسرائیل کا طیارہ بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسرائیلی طیارے میں سے تو نہیں اترے، لیکن یہ جناب ان کے یہ شہباز شریف صاحب اپنے طیارے میں سے، وہ جو پاکستان ایئر فورس کا طیارہ ہے نا جو عمران خان نے رکشا کی طرح چلایا تھا، جس کے اندر ہر ٹک ٹاکر کی جو ہے وہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے ہر ٹک ٹاکر کی اس طیارے کے اندر ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ پاکستانی ایئر فورس کا جو طیارہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی طرح کا وہی طیارہ۔ تو اس میں سے اتر کے شہباز شریف صاحب ادھر ادھر دیکھو ویکھدا تو نہیں پیا، اور وہ جناب اس طیارے کے اندر چلے گئے، اور ملٹری سیکٹری دی کھاندے وچ مرچاں پا گئے ہونے نے، ٹھیک ہے، جڑا نال جاسوسی کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے خفیہ مذاکرات کیے، اور وہ مذاکرات ہوتے رہے، اور اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا تو جنرل امجد شعیب صاحب آپ کی جو ہے وہ بچپن کی خواہش تھی، بلکہ میں اگر کہوں کہ آپ کے اس دنیا میں نسبت روڈ پہ تشریف لانے سے پہلے کی آپ کی خواہش تھی تو بے جا نہیں ہوگا، وہ تو آپ کی بچپن کی خواہش تھی، اس کے لیے تو آپ لابنگ کرتے رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے لتے لیتے رہے ہیں اور ان کے بارے میں ڈیزل جیسے القابات استعمال کرتے رہے ہیں، اور مولوی جو ہے پھر ظاہر ہے پھر اسی زبان کے اندر انہوں نے بھی تو، مولانا فضل الرحمان نے بھی تو کہنا تھا نا کہ بڈھے بڈھے جرنیل اذکار رفتہ جو ہیں جو ساری عمر کچھ نہیں کر سکتے اپنی نوکری کے درمیان، وہ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ہمیں بتانے آ جاتے ہیں کہ کس کو تسلیم کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، اور جناب نماز کیسے پڑھانی ہے، مطلب تم اپنا کام کرو۔ وہ خیر مولانا فضل الرحمان کا وہ بیان جو ہے وہ پڑھا ہوگا، سن لیجئے ایمان تازہ کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو۔ لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ وہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں یہ عسکری ادارے سے ریٹائر شدہ ایک شخصیت ہیں۔ تو میڈیا پہ ان کا کیا کام ہے؟ تو میڈیا پہ ان کا یہ کام ہے کہ جب شفیق لوگوں کی سربراہی میں، کرنل شفیق صاحب ہوتے تھے، ان کی سربراہی میں 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے تحت ہر وہ شخص جو فوج کے اس گھٹیا کردار کا ناقد تھا اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اس کو عہدے سے ہٹوا دیا گیا، اس کو کچھ کر دیا گیا، اس کو سائیڈ پہ کر دیا گیا، خواہ وہ سکرین کے اوپر تھا یا باہر تھا، اس کی جگہ پہ ٹپیکل فوجیوں کے نمبر 1 ادارے کے اندر کام کرنے والوں کے بہن، بھائی، بھتیجے، بیٹیاں،
ٹھیک ہے، بیٹے، ان سب کو لا کے تو وہ صاحب جو تھے ان کی سربراہی کے اندر مسلط کیا گیا میڈیا کے اوپر۔ میرا ایک تھیسس یاد رکھیے گا، پاکستان کے اس وقت مین سٹریم میڈیا کے اندر اوپر آنے والے جتنے چہرے ہیں یہ یا فوجی زادے ہیں یا ان کی ٹانگ کے نیچے سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بات کہنا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پورے طبقے کو اپنے خلاف کھڑا کر لیتے ہیں، لیکن میرا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ یا ان کی اولادیں ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں یا پھر ان کے سامنے جناب، ٹھیک ہے نا۔ جو کوئی بھی ان کی کسی بات سے ڈس ایگری کرتا ہے اس کے لیے پاکستان کا پرنٹ میڈیا کالم اس کا چھاپنے کو تیار نہیں ہوتا، الیکٹرانک میڈیا اس کو سکرین دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس کو تو یہ مہم شروع ہوئی تھی جی، ہوئی تو یہ تھی وہ جو وار اگینسٹ ٹیرر کے جو کھابے آ رہے تھے نا لمبے لمبے، جس کے تحت پیزا جان بنے تھے، پاپا جان پیزے بنے تھے، وہ جو کھابے آ رہے تھے ان کے تحت بنی تھی۔ پھر 2000 پھر سول پولیس، سول انتظامیہ آ گئی۔ سول انتظامیہ کو ہم نے جوتے بھی مارنے ہوتے ہیں اور ان سے پیسے لے کے کھانے بھی ہوتے ہیں اور گڑپ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے کہ میں وہ جو این ڈی یو کے اندر جو 14 روزہ کے 15 روزہ ورکشاپ ہوتی ہے وہ کرنے گیا، تو اس کے اوپر اس کے جو انتظامیہ تھی انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا، شدید غم و غصے کا اظہار کیا کہ جناب سول حکومت نے اس ورکشاپ کے لیے، جس کے اندر بلا کے آئی ایس پی آر اپنا پروپیگنڈا سنواتا ہے ان کو، اس ورکشاپ کے لیے سول حکومت نے پیسے جاری نہیں کیے۔ اس وقت قمر زمان قاہرہ صاحب جو تھے وہ منسٹر تھے اور وہ بھی آ کے جی بڑے شرمندہ، جی آپ کا حکم جیسے ہی ملا تھا ہم نے کر دیا تھا، لیکن وہ دفتری عمل کے اندر تاخیر ہو گئی۔ یار ویسے ایمان سے ایسے سیاستدانوں کو جو ہے وہ بس اب کی قوام ہے، تو وہ جناب آپ اندازہ کریں تو وہ لانچ کیا گیا جی۔ تو اس کے اندر جو پرانی توپیں، آپ کو پتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کی بھی کچھ توپیں جو ہیں وہ پاک فوج کے زیر استعمال ہیں، وہ ٹوٹ گن کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کو ہر سال گولہ شلہ انہوں نے کوئی نہیں کٹنا ہوتا، ہر سال ہم نے اس کو پینٹ کرنا ہے، اس کے پہیوں کو جناب ربر شبر مار کے صاف کرنا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس کے حصے کا سٹاف جو ہے نا وہ حصہ رہتا ہے نا۔ اب تو میرا مطلب ہے کہ آٹومیٹڈ گنز آ گئی ہیں نا، ہوٹزر آ گئے ہیں، بیلٹ کے اوپر رکھے ہوئے 155 mm کے، میرا مطلب گولہ داغنے والی توپیں جو ہیں، رانی توپ سے بھی بڑی توپ جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو میرا مطلب، اور اس کو آپ جہاں پہ مرضی ودن سیکنڈ منتقل کر لیں اور جا کے انسٹال کرنے کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لوگوں کی افراد کار جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے چونکہ افراد کار بڑھانے ہیں، کبھی ہم 50,000 جو ہے وہ سی پیک فورس کے ذریعے مزید مانگ لیتے ہیں، کبھی ہم 50,000 وار اگینسٹ ٹیرر کے ذریعے، اور یوں اپنی تعداد جو ہے 6 سے 7، 7 سے 7.5، 6.5 کرتے جاتے ہیں، 6 سے 6.5، 6.5 سے 7، 7 سے 7.5۔ اب کس دن سنیں گے آپ 8 لاکھ تعداد ہو گئی، اور یہ بات صرف ہم ریگولر فورس کی کر رہے ہیں، ابھی ہم جو پیراملٹری فورس کی بات نہیں کر رہے، نہ لیوی کی نہ ایف سی کی، ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ان کی تعداد ڈالنے تھے کام کو 16-17 لاکھ پہنچ جانا ہے، لیکن خیر اتنا بھی زیادہ نہیں ہے، 12-13 لاکھ پہنچ جاتا ہے وہ کام، ان کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ لائبلٹی نہیں بنتے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑی بہت تنخواہ دے کے ان کو، تو باقی پھر ان افسروں کے لیے ہم بچا لیتے ہیں جو کہ میس کے اندر کھانا کھاتے ہیں اور چھاؤنیوں میں رہائشی مقیم ہوتے ہیں۔ مطلب ان کا کام بارڈر کی حفاظت تھوڑی ہے، اس کے لیے وہ ایف سی ٹھیک ہے، لیوی ٹھیک ہے، تو اور ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے، یہ ٹپیکل اگر آپ اندازہ کریں تو رائل برٹش آرمی کا طریقہ واردات ہے، ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقہ واردات کے تحت جناب والا جنرل امجد شعیب صاحب کو لانچ کیا گیا۔ پرانی توپ سی، ٹائر شیئر تو مار کے، لیکن کیا کریے، میں بھی اتنا ہی پرانا جی، جناب امجد شعیب صاحب پرانے ہیں، اور لیکن میرا چہرہ اتنا منحوس نہیں ہے، مطلب کہ آپ کو برداشت ہو جاتا ہے۔ تو لیکن وہ دیکھیے، ہم جو کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چہرے کے جو نین نقش ہیں وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ نارملی جو ہے ٹی وی کے اوپر لمبا چہرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، گول چہرہ نہیں زیادہ قابل قبول ہوتا، میرا گول
میں ہوں لمبا کرتا جا رہا ہوں نا، جوید شیخ کو ٹیوشن لے کے ٹھیک ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب لوگ دیکھیں اس کو تو لوگوں کے چہروں کو خوشگواریت کا احساس ہو. میں وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کو امجد شعیب کو دیکھ کے خوشگواریت کا احساس ہوتا ہو، جس شخص کے منہ کے اوپر دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نظام جو ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے. وہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور کاٹ لینا تسی آپ ہی کاٹ لینا. اس شخص کو دیکھ کے آپ کو خوشگواریت کا کیا احساس ہوگا. پھر وہ انتہائی الٹیمیٹ ٹروتھ کی شکل کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ میرا مطلب ہے وہ بھی ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں ہم 1400 سال سے ممبر سے ساری گفتگو سنتے آئے ہیں اور وہاں سے الٹیمیٹ ٹروتھ آ رہا ہوتا تو ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایسے لوگوں کے سننے کی جو حتمی انداز کے اندر رائے دے رہے ہوں، پاویں صدیق جان ہی کیوں نہ ہو یا اظہر صدیق ہی کیوں نہ ہو. امجد شیخ قیامت گزر گئی ہے جی اس ملک کے اوپر. امجد شیخ صاحب کو شعیب صاحب کو ایف آئی اے نے بلایا ہے. ہم جیسے راندہ درگاہ لوگوں کو ایف آئی اے بلائے، ان کو انتظار کروائے 5-6 گھنٹے ان کی جو ہے وہ چنگی مالش کرے تو وہ تو بنتا ہے. اب جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کو ایف آئی اے نے بلایا، 5 گھنٹے کوسچن آنسر کیے. میں نے جب اس خدشے کا اظہار ایک بڑے صاحب سے کیا، انہوں نے کہا آپ ان کو رو رہے ہیں، وہ تو ان کو بھی بلایا ہے جو عمران خان صاحب کو لانچ کرنے والے تھے. میں نے کہا جی وہ ریمنڈ ہے، انہوں نے کہا ریمنڈ ہے بھی تھے، اس تو بعد حامد میر علاوی دونوں نے بلایا اور ان کے ساتھ بھی اس سے زیادہ گھنٹوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ نہیں بھائی جانا اپنا اس کے بعد جو ہے وہ پر جلتے ان کو بلا کے بھی ڈی بریفنگ ہو چکی ہے، ایک بڑے صاحب نے بتایا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حالات کس قدر خراب ہو گئے ہیں. بہرحال یہ بڈھے جرنیل جو ہیں جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو للکارا تھا، آج کل ایف آئی اے میں طریقے بھگتتے جا رہے ہیں. لگتا ہے مولانا فضل الرحمان نے کوئی 3 دن کا چلہ لگایا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.